الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم سامعین حضرات، میرے نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آپ تمام حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہاں جمع ہونا ایک خاص اور اہم مقصد کے تحت جمع کیا گیا ہے۔ یہ اہم مقصد آج کا نہیں ہے، بلکہ جس دن سے یہ دنیا قائم ہوئی اسی وقت سے یہ وقت کا اہم مقصد قائم ہو چکا تھا۔ تو معزز سامعین حضرات، ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے خیر و فلاح کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت کو شامل فرما کر اپنی زندگی کو قائم اور دائم رکھا، لوگوں کو خیر اور بھلائی کا پیغام دیا اور خود خیر اور بھلائی کے کاموں پر قائم رہے۔ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آ گیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس خیر اور بھلائی کے کام کو قیامت تک باقی رکھا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے قرآن کو پڑھا کہ قرآن نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے، قرآن نے ہمیں قیامت تک خیر و بھلائی کے کام کو باقی رکھنے کے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ جب قرآن کو ہمارے بزرگوں نے پڑھا، ہمارے باپ داداؤں نے پڑھا، تو انہوں نے اس آیت کو پڑھا، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر اور بھلائی کے کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی کی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین حضرات، ہمارے بڑوں نے کامیابی کی زندگی گزاری ہے اور ہمیں بھی کامیابی کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ دیا۔ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی جائیداد اللہ کے لیے وقف کر دیے اور آنے والوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ تم اس وقف کی جائیداد کو قیامت تک باقی رکھو، کیونکہ اس کا تمہیں نگہبان بنایا جا رہا ہے، اس کا تمہیں محافظ بنایا جا رہا ہے۔ تو دینے والوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، لینے والوں نے اللہ کی راہ میں لے لیا۔ دینے والا اس کا مالک نہیں بنا، لینے والے اس کے مالک نہیں بنے، بلکہ اس کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جس کا مالک اللہ ہے، آج کے کچھ حضرات اس کی ملکیت کو غیروں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس کا مالک ہمارا پروردگار ہے، شریعت نے وقف کی حفاظت کرنے کا حکم دیا اور وقف کو قیامت تک باقی رکھنے کا حکم دیا۔ تو مسلمان دیکھتے دیکھتے اپنی جائیداد، اپنے باپ دادا کی جائیداد اور شریعت کا حکم پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مسلمان ہر چیز گوارا کر سکتا ہے، لیکن قانون شریعت کا پامال کرنا کبھی گوارا نہیں ہو کر سکتا۔ تو معزز سامعین حضرات، ہمارے بڑوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے والے کام کرتا ہے۔ تو وقف بورڈ کے ذریعے سے ہمارے اسلاف نے خیر اور بھلائی کی بنیاد
بات کو قائم کی، اب اس کو قیامت تک لے جانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، مسلمان کے سامنے کئی مشکلات آئیں گے، کئی مصائبات آئیں گے، لیکن مسلمان مشکلات کو دیکھ کر ڈرنے والا نہیں ہوتا، مسائل کو دیکھ کر کپ کپانے والا نہیں ہوتا، حالات کا جائزہ کرتے ہوئے ان کو نمٹنا جانتا ہے اور اس کا حل نکالنا بھی جانتا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، کبھی مسلمان کو ڈرانے کے لیے NRC کو لایا گیا، کبھی مسلمان کو ڈرانے کے لیے ٹرپل طلاق لایا گیا، کبھی مسلمان کے دل میں ڈر پیدا کرنے کے لیے آج وقت بل لایا گیا۔ لیکن معزز سامعین حضرات، مسلمان ڈرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن خود اس کی گواہی دیا، لا یخشونہ احدا الا اللہ، مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی شریعت کو تھامنے والا، اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے والا، یہ مسلمان ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کو بچپن ہی سے بدر کے واقعات کو سنا کر بڑا کیا گیا، مسلمان کو بچپن ہی سے کربلا کے واقعات کو سنا کر بڑا کر دیا گیا۔ جس کو بچپن ہی سے یہ سکھایا گیا وہ کیسے ڈر سکتا ہے؟ تو معزز سامعین حضرات، تو مسلمان امن اور سلامتی کے ساتھ اپنا حق مانگے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے، ہمارے باپ دادا کی جائیداد سلامتی کے ساتھ باقی رکھا جائے، اور اس سے ہماری قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو اہم امور ہو سکتے ہیں اس کو ایجاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ معزز سامعین حضرات، جب مسلمان اللہ سے ڈرنے والا ہے تو پھر مسلمان اللہ سے ڈرنے والے کام بھی کرنا چاہیے۔ جب مسلمان ڈرنے والا